السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی 3 بہت خاص آیات پر بات کرنے والے ہیں۔ جی، آیات 151، 152 اور 153۔ اور جو مواد ہمیں ملا ہے وہ انہیں صرف آیات نہیں کہتا بلکہ ایک آسمانی منشور یعنی ڈیوائن چارٹر۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، مطلب یہ کہ ان 3 آیات میں انسانیت کے لیے ایک مکمل اخلاقی ضابطہ موجود ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی دعوے کی گہرائی میں اترنا ہے۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس منشور کی ساخت کیا ہے، یہ کیسے ممنوعات سے شروع ہوتا ہے، پھر ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے اور آخر میں ان سب کو ملا کر ایک صراط مستقیم کی شکل دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آیت 151 کا آغاز ہی دیکھیں، بہت طاقتور ہے، قل سے یعنی کہہ دیجئے۔ ایک براہ راست حکم ہے۔ جی، اور پھر فوراً بعد تعالو، آؤ، بلند ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھو اور ایک بڑی حقیقت کی طرف آؤ۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ یہ دعوت محض کسی نئے عقیدے کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک بلندتر اخلاقی سطح پر آنے کی ہے۔ اچھا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد محض رسومات پر نہیں بلکہ اس کا آغاز ہی اخلاقی حدود سے ہوتا ہے۔ یہ جڑ ہے، شاخیں تو بعد میں آتی ہیں۔ تو اس پہلی آیت میں 5 بنیادی ممنوعات ہیں اور پہلا ہی حکم سب سے بنیادی ہے، اللہ تشرکو بہ شیئا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جی، یہ تو سمجھ آتا ہے، یہ توحید کا مرکزی نقطہ ہے۔ لیکن مواد میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ ہر ظلم کی ابتدا شرک سے ہوتی ہے۔ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نہایت اہم تعلق ہے۔ جب کوئی شخص یا معاشرہ اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، دولت ہو یا اپنی خواہشات، اچھا، اسے ختمی اتھارٹی مان لیتا ہے تو انصاف کا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ پھر صحیح اور غلط کا معیار اللہ کا حکم نہیں رہتا۔ صحیح۔ اسی لمحے سے ظلم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو توحید ایک طرح سے انصاف کی کائناتی ضمانت ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا، لیکن اس کے فوراً بعد جو حکم آتا ہے وہ مجھے ہمیشہ چونکا دیتا ہے۔ توحید کے فوراً بعد دوسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جی، ایک طرف کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور دوسری طرف اتنا ذاتی، اتنا گھریلو حکم۔ اس ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ اس منشور کی خوبصورتی ہی اسی ترتیب میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کوئی تجریدی چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑے عقیدے یعنی توحید کا پہلا عملی امتحان آپ کے سب سے قریبی انسانی رشتے میں ہوتا ہے، آپ کے والدین۔ جی، اگر آپ کا ایمان آپ کو ان کے ساتھ احسان کرنا نہیں سکھا سکا تو وہ ایمان محض ایک دعویٰ ہے، یہ عقیدے کو عمل سے جوڑتا ہے۔ یعنی آپ کی توحید کا ثبوت آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، تیسرا حکم معاشی دائرے میں آتا ہے، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ ایک انتہائی سخت حکم ہے۔ اور اس کی وجہ بھی فوراً بتا دی بھئی، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری خوب لے رہے ہیں۔ بالکل، پیغام یہ ہے کہ معاشی دباؤ یا مستقبل کا خوف اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو زندگی کے تقدس کو پامال کرنے کا لائسنس دے دے۔ چوتھی ممانعت، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، یعنی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی نہ جاؤ۔ جی، صرف بے حیائی نہ کرو نہیں کہا گیا۔ اس قرب کے لفظ میں کیا خاص بات ہے؟ اس لفظ نے اس حکم کو بہت گہرا کر دیا ہے۔ یہ ایک احتیاطی اصول ہے، مطلب یہ کہ اسلام صرف آخری گناہ کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ اس کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور ظاہری اور پوشیدہ کا اضافہ اس اصول کو ہماری عوامی زندگی سے لے کر ہماری سوچوں تک پر لاگو کر دیتا ہے۔ یہ بہت جامع تصور ہے۔ گویا یہ صرف علاج نہیں بلکہ بچاؤ کا نظام ہے۔ اور 5ویں ممانعت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یہاں انسانی جان کے تقدس کو مزید واضح کیا گیا ہے نا؟ جی، پہلے اولاد کے قتل کی بات تھی جو ایک خاص خوف سے جڑی تھی۔ یہاں ایک عمومی اصول دیا جا رہا ہے، اور قتل کو صرف ایک صورت میں جائز کہا گیا، الا بالحق، یعنی حق کے ساتھ۔ جی، اور اس حق کا فیصلہ کوئی فرد اپنے غصے یا انتقام کی بنیاد پر نہیں کر سکتا۔ اس کا فیصلہ صرف قانون اور انصاف کا نظام کرے گا۔
اور پھر آیت کا اختتام ہوتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یعنی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ جی، یہ بہت اہم ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تاکہ تم ایمان لاؤ، بلکہ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہ اس منشور کی فکری بنیاد کو واضح کرتا ہے۔ یہ احکامات اندھے ایمان کا تقاضا نہیں کر رہے، بلکہ انسانی عقل کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سوچے کہ یہ اصول معاشرے کے لیے کتنے منطقی اور ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ 5 نہ کرنے والے کام ہو گئے۔ یہ معاشرے کی بنیاد میں لگی باڑ کی طرح ہیں۔ جی، حدود۔ لیکن کوئی بھی معاشرہ صرف نہیں پر تو نہیں چل سکتا، اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسے فعال طور پر کیا کرنا ہے۔ بالکل، آپ نے گفتگو کو اگلے مرحلے کی طرف بہترین انداز میں موڑ دیا ہے۔ آیت 152 ہمیں انہی ممنوعات کی بنیاد پر ایک فعال معاشرے کی تعمیر کا نقشہ دیتی ہے۔ یعنی اب ذمہ داریوں کا باب شروع ہوتا ہے۔ جی، اس آیت میں 6 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہترین طریقے سے۔ یہاں پھر وہی قریب نہ جاؤ کا اصول دہرایا گیا ہے۔ اور یہ بہت معنی خیز ہے۔ یہ اصول معاشرے کے سب سے کمزور فرد کے تحفظ کے لیے ہے۔ یہ طاقت کی اخلاقیات کو بیان کرتا ہے، یعنی جس کے پاس اختیار ہے اس کی ذمہ داری صرف خیانت نہ کرنا نہیں، بلکہ اس امانت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ بالکل، یہ محض ایمانداری سے ایک قدم آگے احسان کا تصور ہے۔ بالقسط۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ یہ روزمرہ کے لین دین کی بات لگتی ہے، لیکن اسے اتنے بڑے منشور میں جگہ کیوں دی گئی؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ اسلام معاشی انصاف کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی ایک چھوٹی بے ایمانی لگ سکتی ہے، لیکن یہ پورے معاشی نظام میں عدم اعتماد کا زہر گھول دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ اصول بتا رہا ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد معاشی ایمانداری پر ہوتی ہے، اور اس میں معمولی سی بھی ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں۔ یہ تو بہت وسیع اطلاق ہے۔ اچھا، تیسرا نقطہ ایک طرح سے راحت دیتا ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اتنے سخت احکامات کے بیچ میں یہ نرمی کیوں؟ یہ خدائی قانون کے حقیقت پسندانہ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ منشور کوئی ناقابل عمل آئیڈیل پیش نہیں کر رہا۔ یہ انسان کی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ تم سے اپنی استطاعت کے مطابق بہترین کوشش مطلوب ہے، پرفیکشن نہیں۔ یہ اصول انسان کو مایوسی اور انتہا پسندی دونوں سے بچاتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری بہت چیلنجنگ ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، خواہ معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی معیار ہے۔ عملی طور پر یہ بہت مشکل ہے نا؟ بہت مشکل ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ آیت انسان کو اس کی فطری کمزوری یاد دلا کر اسے ایک اعلیٰ مقصد کی طرف بلاتی ہے۔ حل یہ نہیں کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے محبت چھوڑ دے، بلکہ محبت کو سچائی اور انصاف کے تابع کر دے۔ بالکل، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ قرآن یہاں ایک مثالی معیار قائم کر رہا ہے تاکہ معاشرے کا اجتماعی ضمیر ہمیشہ اس سمت میں سفر کرتا رہے۔ یعنی یہ ایک منزل ہے جس کی طرف سفر کرتے رہنا ہے۔ اچھا، 5ویں ذمہ داری، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ یہ بہت جامع اصطلاح لگتی ہے۔ اور یہ ہے بھی بہت جامع۔ اس میں سب سے پہلے تو وہ فطری عہد شامل ہے جو ہر انسان کی روح نے اپنے خالق سے کیا ہے۔ پھر اس میں وحی کو ماننے کا عہد شامل ہے۔ اور سماجی معاہدے بھی؟ جی، وہ تمام وعدے جو انسان ایک دوسرے سے انصاف کی بنیاد پر کرتے ہیں، وہ بھی بالواسطہ طور پر اللہ ہی سے کیا گیا عہد بن جاتے ہیں۔ اور اس آیت کا اختتام بھی پہلی آیت سے مختلف ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا یاد کرو۔ جی، پہلے عقل کی بات تھی، اب یاد کرنے کی۔ یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ تذکرون کا لفظ اس تصور کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اخلاقی اصول انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ یہ سچائیاں اس کی فطرت میں پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا، وہی ایک نئی چیز نہیں سکھا رہی، بلکہ انسان کو وہ بھولی ہوئی سچائیاں یاد دلا رہی ہے۔ گویا یہ ضمیر کی آواز کو بیدار کرنا ہے۔ تو ہم نے ممنوعات دیتے ہوئے جو معاشرے کی حفاظت کرتی ہیں، اور پھر ذمہ داریاں جو اسے تعمیر کرتی ہیں، لیکن یہ الگ الگ نکات محسوس ہوتے ہیں۔ ان سب کو جوڑنے والی کوئی چیز ہے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ آیت 153 یہی کام کرتی ہے۔ اچھا، وہ ان تمام بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک دھاگے میں پرو کر
ایک ہار بنا دیتی ہے۔ وہ ان تمام اصولوں کو ایک نام دیتی ہے، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم، یہ تو ہم ہر روز اپنی نماز میں مانگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی، اور یہی اس منشور کی عظمت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہاں سورۃ الانعام میں اللہ اس دعا کا عملی جواب دے رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ گویا فاتحہ سوال ہے اور یہ آیات اس کا تفصیلی جواب ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نئی روشنی ڈالتا ہے ان آیات پر۔ تو اس آیت میں اس راستے کی کیا خصوصیات بتائی گئی ہیں؟ آیت کے الفاظ ہی اس کی تعریف ہیں۔ سب سے پہلے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے۔ یہاں میرا کا لفظ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ راستہ اللہ کا متعین کردہ ہے؟ جی، کسی انسان، گروہ یا ثقافت کا بنایا ہوا نہیں۔ اور پھر اسے مستقیماً کہا گیا، یعنی سیدھا۔ سیدھا کا مطلب ہے سب سے واضح اور متوازن راستہ۔ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی انتہا پسندی نہیں۔ اور پھر حکم آتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی پیروی کرو، یعنی صرف جان لینا کافی نہیں۔ بالکل، ہدایت کا عمل علم سے شروع ہوتا ہے، لیکن مکمل اطاعت پر ہوتا ہے۔ علم کے بغیر عمل گمراہی ہے، اور عمل کے بغیر علم بے معنی بوجھ۔ اور پھر ایک بہت سخت تنبیہ آتی ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ جی، یہاں ایک بہت دلچسپ لسانی نقطہ ہے۔ راستہ کے لیے واحد صراط استعمال ہوا، لیکن دوسرے راستوں کے لیے جمع السبل استعمال ہوا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جیسے مختلف نظریات، خواہشات، عازم، بالکل، ہر عازم زندگی کا ایک متبادل راستہ پیش کرتا ہے۔ اور ان دوسرے راستوں پر چلنے کا نتیجہ آیت بتاتی ہے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں اللہ کے ایک راستے سے جدا کر دیں گے، تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے۔ یعنی تفریقہ اور تقسیم راستے سے بھٹکنے کی ایک یقینی علامت ہے۔ جی، جب امت ایک سیدھے راستے کو چھوڑتی ہے تو وہ انگنت چھوٹے چھوٹے متصادم گروہوں میں بٹ جاتی ہے۔ واحد کا تعلق صراط سے ہے اور تفریقے کا تعلق السبل سے ہے۔ اور اس پورے منشور کا، ان تمام احکامات کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آیت کے آخر میں بتا دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی اس پورے سفر کی منزل ہے۔ اور تقوی صرف خوف نہیں بلکہ ایک شعوری کیفیت ہے، ایک بیداری۔ جی، ایک بیداری جس میں انسان ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ محبت، احترام اور جواب دہی کا احساس ہے۔ تو اگر میں اس پورے سفر کا خلاصہ کروں، یہ منشور توحید سے شروع ہوتا ہے، پھر خاندان، زندگی کا تقدس، معاشی انصاف جیسے عملی اصولوں سے ایک معاشرہ بناتا ہے، اور پھر ان سب کو صراط مستقیم کے ایک واحد راستے میں پرو کر انسان کو تقوی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ اور اب جب ہم نے یہ پورا نقشہ دیکھ لیا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے اس کا تعلق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جی، ہم رب العالمین کہتے ہیں اور یہاں اس کی ربوبیت کے اخلاقی تقاضے بیان ہوئے ہیں۔ ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں اور یہاں اس کی مکمل تعریف موجود ہے۔ اور الفاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم اور ولدالین کا ذکر ہے۔ بالکل، مغضوب علیہم وہ ہیں جو حق کو جان کر بھی اس منشور کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور الضالین وہ ہیں جو ایک سیدھے راستے کو چھوڑ کر بہت سے دوسرے راستوں یعنی السبل میں بھٹک جاتے ہیں۔ یہ ایک مکمل تصویر ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے مرکزی پیغام کچھ یوں بنتا ہے کہ اسلام ایک سیدھا نازل کردہ اخلاقی راستہ ہے، جس کی بنیاد توحید پر ہے، جس کی حفاظت انصاف سے ہوتی ہے، جسے اطاعت کے ذریعے قائم رکھا جاتا ہے، اور جسے مختلف راستوں میں بھٹک کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس منشور کی روح کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے کچھ سوالات چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ یہ جامع آسمانی منشور غور و فکر کے لیے کچھ دلچسپ دروازے کھولتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا دیگر بڑے اخلاقی ضابطوں جیسے 10 احکام یعنی 10 کمانڈمنٹس سے موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور شاید آج کے دور کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہماری جدید دنیا جہاں لاتعداد نظریات، فلسفے اور عزم موجود ہیں، انہیں قرآن کے بتائے ہوئے ان بہت سے راستوں یعنی السبل
کے طور پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے جو انسان کو ایک سیدھا اور متوازن راستے سے دور لے جاتے ہیں؟